بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختصار کے ساتھ بالترتیب ذکر کر رہے تھے۔ گزشتہ کل ہماری جو پہلی نشست تھی، اس نشست میں ہم نے آپ علیہ السلام کے نسب نامے کو، آپ کی خاندانی شرافت کو اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کا آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ جو نکاح ہوا اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج کی جو دوسری نشست ہے، اس نشست کے اندر ہم آپ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مشہور قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر یہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے، چونکہ آپ کی والدہ کو خواب میں فرشتے نے آ کر بشارت دی تھی اور اس فرشتے نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ احمد ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کا نام والدہ کی طرف سے جو تھا وہ احمد تھا، یعنی آپ کے دو نام تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ آپ کا ددیالی نام وہ محمد تھا اور آپ کا ننیالی نام وہ آپ کا جو ہے وہ احمد تھا۔ آپ کی ولادت کے بعد تقریباً 2 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی باندی ثوبیہ نے آپ کو چند دنوں تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی وہاں کہیں کسی کی ولادت ہوتی تو وہ اپنے اس نومولود بچے کو وہ دیہات کی طرف روانہ کر دیا کرتے تھے، اور دیہات سے خواتین آتی تھی، وہ بچوں کو لے جاتی تھی اور وہاں ان کی رضاعت کے معاملات، ان کی دودھ کے معاملات جو ہے وہ چلا کرتے تھے، اور جب ان کی دودھ کی مدت پوری ہو جاتی تھی تو وہ وہاں پر ان کی والدہ کو واپس لا کر دے دیا کرتے تھے۔ اس میں ایک تو اہل دیہات کا بھی فائدہ یہ تھا کہ جی ان کو اس کی اجرت مل جایا کرتی تھی، اور اس بچے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو ایک اچھا ماحول مل جاتا تھا، وہ اپنے عرب کی جو وہاں کا جو رسم و رواج تھا اس کو بھی سمجھتا تھا، اور وہ ایک اچھی زبان جو ایک خالص زبان ہوتی ہے وہ وہاں پر سیکھ لیا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت حلیمہ السعدیہ کے جو ہے وہ حصے میں آئے۔ 2 سال کا مکمل عرصہ جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو جو ہے وہ دودھ پلایا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال تشریف لے کے چلے گئے۔ آپ ننیال میں کچھ عرصہ رہے اپنی والدہ کے ساتھ۔ جب آپ واپس مکہ اپنے ددیال آ رہے تھے، ساتھ آپ کی والدہ تھیں اور ایک خادمہ تھیں، تو راستے میں آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی، اور اسی بیماری کے اندر اور اسی طبیعت کی خرابی کے سلسلے میں آپ کی والدہ مکہ نہ پہنچ سکیں۔ 6 سال کی عمر آپ علیہ السلام کی تھی، اور اسی جگہ پر آپ کی والدہ کا راستے میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد جو ہے وہ آپ کی کفالت وہ آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمے آئی۔ 8 سال کی عمر تک جو ہے وہ آپ کے دادا نے آپ کی کفالت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اب پھر کفالت کا مسئلہ تھا کہ جی اب آپ کا کون کفیل بنے، کون آپ کی کفالت کرے، تو پھر آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ آپ کی کفالت جو ہے انہوں نے اپنے ذمے لی، اور انہوں نے جو ہے وہ کفالت کرنا شروع کی۔ آپ کی جب عمر جو ہے وہ 12 سال 2 مہینے ہوئی تو آپ کے جو چچا ابو طالب تھے تو ان کی ترتیب یہ تھی کہ یہ تجارت کے لیے جو ہے وہ ملک سے باہر جاتے تھے، تو آپ کا اکثر سفر جو ہے وہ شام کی طرف رہتا تھا۔ تو جب آپ کی عمر 12 سال 2 مہینے ہوئی تو آپ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ جی میں اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس بھتیجے یعنی محمد کو بھی لے کے چلے جاتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا۔ ابھی سفر مکمل نہیں ہوا تھا، راستے میں تھے تو راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ بحیرہ راہب یہ عیسائیوں کا بڑا جو ہے وہ عالم تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب تم اکثر یہاں سے آیا جایا کرتے ہو، تمہارا سفر رہتا ہے، لیکن اس موقع پر جب آج تم سفر کر رہے ہو تو میں نے تمہارے سفر کے اندر ایک عجیب سی چیز دیکھ رہا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا قافلہ جہاں جہاں جا رہا ہے تمہارے قافلے کے اوپر بادل نے ایک سایہ کیا ہوا ہے،
اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنے حجر اور شجر راستے میں آ رہے ہیں وہ سب کے سب جھک کر جو ہے وہ تمہارے قافلے کے اندر جو ہے وہ تمہارے قافلے کو جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں اور اس کے آگے جھک رہے ہیں. تو مجھے تمہارے قافلے کے اندر یہ جو لڑکا نظر آ رہا ہے، یعنی آپ علیہ السلام، اس کے اندر کچھ خصوصیت نظر آ رہی ہے، اور اس شخص کی وجہ سے، اس بچے کی وجہ سے یہ سارے جو ہے وہ معاملات ہو رہے ہیں. تو میرا ایک مشورہ یہ مانو کہ تمہارا سفر وہ شام کی طرف کو ہے، تو شام میں یہودی ہیں اور یہودیوں کے اندر بڑے بڑے علماء ان کے موجود ہیں. وہ اس بچے کو ممکن ہے کہ اس کے اندر اس خصوصیت کو دیکھ کر اس کو ختم کر دیں اور اس کی جان کو نقصان ہو جائے. تو آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بچے کو اپنے ساتھ آگے مزید سفر نہ کروائیں، اس کو یہیں سے واپس کر دیں. اب جب ابو طالب نے یہ بات سنی، یعنی آپ کے چچا نے جب یہ بات سنی، تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو بچہ جوان بھی نہیں ہوا، 12 سال کی عمر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو نقصان ہو جائے. تو ابو طالب نے جو ہے وہ آدھے سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ روانہ کر دیا. جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 23 سال کی ہوئی، چونکہ آپ نے اپنے چچا کو دیکھا تھا کہ وہ شام کی طرف تجارت وغیرہ کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ تجارت کا آغاز کیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا جو ہے وہ سامان تجارت آپ کو دیا، کہا کہ آپ، یہ میرا مال ہے، اس کے ذریعے سے آپ جا کے جو ہے وہ تجارت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور ساتھ میں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی کر دیا. جب تجارت کر کے واپس آئے، بے تحاشا نفع ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس غلام سے پوچھا کہ یہ شخص تجارت کیسے کرتا تھا؟ تو اس غلام نے یہ بتلایا کہ نہ یہ جھوٹ بولتے تھے، نہ یہ دھوکہ دہی کرتے تھے، نہ یہ وعدہ خلافی کرتے تھے. تو اس سے معلوم چلا کہ، اور نفع بھی کما کے آئے، تو معلوم یہ چلا کہ بغیر جھوٹ، بغیر دھوکے، بغیر وعدہ خلافی کے بھی آدمی نفع بخش تجارت جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت جو ہے وہ متاثر ہوئی کہ اس آدمی نے اس طریقے کی تجارت کی. بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ پیغام نکاح جو ہے وہ آپ کی طرف بھیج دیا. اس وقت جب پیغام نکاح بھیجا تو آپ کی عمر 25 سال 2 ماہ تھی، اور آپ نے اس نکاح کے جو ہے وہ، آپ کے جو سربراہان تھے جو ہے، انہوں نے اس نکاح کی پیشکش کو قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچا. آپ علیہ السلام کی کتنی اولادیں تھیں اس کو سمجھ لیں. آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور کل 4 بیٹیاں تھیں. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. ان 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں. بقیہ کسی اور زوجہ سے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہوئی. یہ جو 1 بیٹے تھے مزید، یہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئے تھے. بقیہ آپ کی کسی زوجہ سے کوئی اولاد آپ کی پیدا نہیں. آپ کے 3 بیٹے، 3 میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی. جو مزید 1 بیٹے تھے وہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے. بقیہ کسی زوجہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ قاسم تھا، جسی وجہ سے اللہ کے نبی کو ابو القاسم کہتے ہیں، قاسم کے والد. لیکن ان کی پیدائش ہوئی، ابھی یہ اپنے پاؤں پہ صحیح طریقے سے چلنا شروع نہ ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ کے دوسرے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئے تھے، ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ ان کا نام تھا، اور طیب اور طاہر ان کا لقب تھا. یہ بھی چند ماہ جو ہے وہ زندہ رہے اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. 4 بیٹیاں آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھیں. پہلی بیٹی جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی تو آپ کی پہلی بیٹی حضرت جو ہے وہ پہلی بیٹی جو آپ کی پیدا ہوئی وہ حضرت زینب پیدا ہوئی تھی جب آپ کی عمر 30 سال کی تھی. اور ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے جو خالہ زاد بیٹے تھے، آپ کی جو ہے وہ آپ کی جو حضرت خدیجہ کی جو بہن کے بیٹے تھے ابو العاص بن ربی، ان سے جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوا تھا. آپ کی دوسری بیٹی جب اللہ کے نبی کی 33 سال عمر تھی تو آپ کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی حضرت رقیہ. ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ میں ہوا. آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا. اور آپ کی چوتھی بیٹی جب آپ کی عمر 41 سال تھی تو وہ حضرت
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اور ان کا نکاح سن 3 ہجری کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا. اور جو آپ کے ایک بیٹے جو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے ان کا نام جو ہے وہ ابراہیم تھا. تقریباً 17 ماہ آپ زندہ رہے اور ان کا پھر جو ہے وہ انتقال ہو گیا. یہ آپ کی تمام تر اولاد کی تفسیر ہے. عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے عشق اتنا ہے اور اللہ کے نبی کے خاندان کے بارے میں ہی نہیں پتا ہوتا. تو یہ آپ کی اولادوں کی جو ہے وہ تفصیل تھی. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر جو ہے وہ 40 سال 1 دن ہوئی، مؤرخہ 9 ربیع الاول 610 عیسوی یہ دن تھا اور یہ تاریخ تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. ابھی صرف نبوت دی گئی تھی، آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. آپ کو جب نبوت دی گئی تو آپ خلوت پسند ہو گئے، یعنی آپ تنہائی پسند ہو گئے. آپ نے یہ معمول بنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جی مجھے توشہ دے دو، کچھ کھانے پینے کے لیے سامان دے دو، میں وہ غار حرا میں جا کر وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی تنہائی میں عبادت کروں گا. آپ اپنے ساتھ توشہ لے جایا کرتے تھے اور آپ اس توشے کو استعمال فرماتے. جب توشہ ختم ہوتا پھر آتے اور پھر اپنے ساتھ جو ہے وہ توشہ لے جایا کرتے تھے. جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے ہوئی تو آپ کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا جس فرشتے کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں. آپ سے ملاقات کی. حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ اقرا یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر انہوں نے فرمایا کہ اقرا آپ پڑھیے اور اپنے سینے سے لگا دیا. جب سینے سے لگا کر آپ کو چھوڑا تو فرمایا کہ پڑھیے اقرا. اللہ کے نبی فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا. تو 3 مرتبہ یہ ہوا. جب تیسری مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کو دبایا اور دبانے کے بعد جب آپ کو چھوڑا تو بھی فرمایا کہ پڑھیے اقرا، آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اللہ کے نبی کی زبان سے آپ کی لسان اثر سے پھر یہ جملہ جاری ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ پہلی وہی 5 آیات کی تھی جو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. جب آپ پر نازل ہوئی یہ پہلی وہی تھی، پہلی مرتبہ یہ واقع ہوا تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. آپ اپنے گھر جو ہے وہ تشریف لائے. جب آپ اپنے گھر تشریف لائے آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک فرشتہ آیا اور ایک شخص آیا، اس نے اس طریقے سے مجھے دبوچا اور اس طریقے سے جو ہے نا اس نے مجھے یہ کلمات پڑھائے. تو آپ کی اہلیہ نے آپ کو تسلی دی. آپ کی اہلیہ نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ کسی آدمی پر آفت آ جائے آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جس کی یہاں کوئی کمانے والا نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. تو آپ تو لوگوں کے ساتھ غم خواری کرتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا. پھر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے ایک چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں جن کا نام جو ہے ورقہ بن نوفل ہے. یہ عرب کے رہنے والے اور بڑے عمر رسیدہ تھے. یہ اس زمانے کے توحید پرست تھے اور عبرانی زبان کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تورات اور انجیل پڑھی تھی. تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. جب ان کے پاس گئے اللہ کے نبی نے اپنے سارے احوال رکھے کہ اس طریقے سے ایک شخص آیا اور اس نے مجھے ایسا دبوچا اور اس نے یہ کلمات مجھے پڑھائے. تو ورقہ بن نوفل یہ کہنے لگے کہ یہ وہی شخص ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ وہی اسی طریقے کا کلام ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کلام کو لے کر آئے تھے. یہ اسی طریقے کا کلام ہے. اور پھر یہ فرمانے لگے کہ کاش کہ اس وقت میں بھی زندہ ہوتا، کیونکہ یہ عمر رسیدہ تھے ورقہ بن نوفل. کاش کہ میں اس وقت میں زندہ ہوتا کہ جس وقت میں آپ کو آپ کی قوم آپ کے اس شہر سے باہر نکال دے گی اور میں آپ کے سامنے میں آپ کی اس کے لیے مدد کے لیے کھڑا ہوتا. اللہ کے نبی حیران ہو گئے. فرمانے لگے کہ جس قوم میں پلا بڑھا، میری پیدائش ہوئی، میرا لڑکپن، میری جوانی ہوئی، یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا کہ ہاں، کیونکہ یہ فرشتہ جس کے پاس آتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے پاس، جس نبی کے پاس آتے ہیں اس پر اس طریقے کے حالات آتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ان حالات کے لیے کیا کر لیجئے گا؟ تیار کر لیجئے گا. تو لہذا وہ نبی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرما دے اور نبوت کی ذمہ داری دے دیتے ہیں اس پر حالات آتے ہیں. اسی طریقے سے وہ آدمی جو نبی کے مشن کو لے کر چلتا ہے نا اس پر بھی حالات آتے ہیں. جب آدمی اس چیز کو سوچ لے کہ میں نے نبی کے مشن کے لیے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو اور نبی کی دعوت والے کام کو آگے لے کر چلنا ہے، تو ساتھ یہ بھی سوچ لے یہ حالات اس پر آئیں گے اور حالات پر ایسے جم کر رہنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جم کر رہے، جیسے آپ کے صحابہ جم کر رہے. انشاءاللہ پھر اللہ اسی طریقے
سے سربلندی عطا فرمائیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کو جو ہے وہ سربلندی عطا فرمائی تھی۔ انشاءاللہ جو مزید تفصیل ہے وہ آئندہ کل آپ کے سامنے ذکر کرتے چلے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔